اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. ایپیسوڈ 17. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. ظہیر الدین محمد بابر 1483 عیسوی تا 1530 عیسوی. بابر وسط ایشیا کے حالات سے مطمئن نہیں تھا. ہمایوں نے خراسان میں ازبکوں کی مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر سمرقند، حصار اور قبادیان فتح کرنے کے لیے فوجیں بھیجیں. آخری 2 مقامات سے کسی حد تک کامیابی کی خبریں آئیں، لیکن ان کو مزید فوجی مدد کی ضرورت تھی. ہمایوں اور کامران ایک بڑے حملے کے لیے تیار تھے، لیکن جنوری 1528 عیسوی کی فیصلہ کن جنگ نے حالات کو بدل دیا. ازبک ہمیشہ سے فوج کی فراہمی کے لیے مشہور تھے. وہ تیزی سے اپنے مورچوں کی طرف روانہ ہوئے تاکہ تیموریوں کی پیش قدمی کو روک سکیں. ہمایوں کا شاندار منصوبہ اور بابر کے خواب کی تعبیر اس شکل میں نمودار ہوئی کہ مغل سلطنت میں قبادیاں کا اضافہ ہوا اور ازبکوں کے ساتھ صلح ہو گئی. وسط ایشیا کو فتح نہ کر سکنے کا دھبا ہمایوں کے دامن پر باقی رہا. جب بابر مشرق سے آگرہ واپس آیا تو اس نے ہمایوں کو بدخشان سے بلوایا اور ہندال کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا. ہمایوں نے علاقے کا بندوبست ہندال کے اتالیق میر فخر علی کو سونپ کر خود وہ جون 1529 عیسوی کو کابل کی طرف کوچ کر دیا تھا، جہاں اس نے کامران اور ہندال کے ساتھ عید منائی اور پھر آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا. 27 جون کو بہت تیزی کے ساتھ سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا آگرہ پہنچ گیا. اس کی آمد سے بابر کو بہت زیادہ اطمینان ہوا. ہمایوں کا افسران و عوام کی مرضی کے خلاف بدخشان سے ناگہانی کوچ کرنا ایک خطرناک عمل تھا. ان لوگوں نے ازبکوں کے حملے سے ڈر کر سعید خان حاکم کاشغر کو علاقے کی باغ ڈور سنبھالنے کی دعوت دی. خوش قسمتی سے ہندال سعید خان سے چند روز قبل پہنچ گیا. اس کے باوجود سعید خان نے 3 مہینے تک قلعے کا محاصرہ برقرار رکھا، پھر مایوس ہو کر واپس چلا گیا. بہت ممکن ہے کہ سعید خان اپنا محاصرہ زیادہ عرصے تک جاری رکھتا، لیکن اسے یہ خوف تھا کہ اگر سردیاں شروع ہو گئیں تو واپسی پر راستے بند ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بابر نے سلیمان مرزا کو بدخشاں کا بندوبست سنبھالنے کے لیے روانہ کر دیا تھا، کیونکہ ایک زمانے میں سلیمان مرزا کے باپ خان مرزا کی وہاں پر حکومت تھی. ادھر بابر خود بھی مغرب کی جانب روانہ ہو گیا. چونکہ بدخشاں کے معاملات سلجھ گئے تھے، بابر لاہور ہی سے آگرہ واپس آ گیا تھا. 1528 عیسوی سے بابر کی صحت آہستہ آہستہ گر رہی تھی. ہندوستان کی گرم آب و ہوا، مسلسل مصروف زندگی کے سبب ذہنی اور جسمانی تناؤ، زہر کے اثرات اور سب سے زیادہ شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کا حد سے گزرا ہوا شوق، جس میں افیون، بھنگ اور دوسری بہت سی نشہ آور چیزوں کے مرکبات جن میں پارا بھی شامل تھا، اس کے مضبوط جسم پر اثر انداز ہو رہی تھیں. اسے اکثر بخار ہو جاتا جو کافی دنوں تک قائم رہتا. بابر کو اب جسمانی اور ذہنی کمزوری نے آدھا بوچا تھا. کبھی کبھی تو وہ حکومت اور بادشاہت سے تنگ آ جاتا اور اس خواہش کا اظہار کرتا کہ وہ باغات میں خاموش اور سکون کی زندگی گزارے. اسے اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ منت قبول کر لی تھی کہ ہمایوں کی زندگی بچانے کے لیے خود اس کی زندگی قبول کر لے. اس خیال نے بھی اس کی ذہنی اور جسمانی صحت پر اور خراب اثر ڈالا. اسے ایسا معلوم ہونے لگا کہ اس کا آخری وقت قریب آن پہنچا ہے. ہمایوں کی صحت یابی کے 5-6 مہینے بعد بابر کی صحت تیزی سے گرنے لگی اور وہ جولائی میں صاحب فراش ہو گیا. اس کی یہ حالت ستمبر تک جاری رہی. پھر اس کی صحت یابی کی ساری امیدیں نقش برآب ہو گئیں. بابر نے یا تو ہمایوں کی صحت یابی کے فوراً بعد ہی یا اپنی طولانی علالت کے دوران ہمایوں کی جانشینی کا اعلان کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ بابر کی زندگی کے آخری ایام میں اس کے وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے، جو اپنی اور نوزائیدہ مغل سلطنت کے مستقبل کے بارے میں متفکر رہتا تھا، یہ چاہا کہ ہمایوں اور اس کے بھائیوں کو نظر انداز کر کے بابر کی بہن خانزادہ بیگم کے شوہر مہدی خواجہ کو تخت نشین کر دے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خلیفہ باز نامعلوم اور شخصی وجوہ کی بنا پر ہمایوں سے خائف رہتا تھا.
اس کے علاوہ اسے ہمایوں کی اہلیت اور استعداد حکمرانی پر بھی شک تھا، مگر جب اسے مقیم حروی نے جو دیوان بیوتات تھا یہ بتایا کہ مہدی خواجہ کا خیال ہے کہ تخت حاصل کرنے کے بعد غداری کے الزام میں خلیفہ کی کھال کھینچوا لے گا، تو یہ معلوم کر کے اس کے حواس باختہ ہو گئی اور اس نے فوراً ہی اپنا ارادہ بدل دیا اور مہدی خواجہ کو ایک گھر میں قید کر دیا اور ہمایوں کو پایا تخت بلا بھیجا۔ یہ داستان عہد حاضر کے مورخین کے درمیان شدید مباحثات، مختلف نظریات اور مختلف نتائج کا باعث بنی ہوئی ہے۔ طبقات اکبری میں یہ واقعہ مقیم حروی کے لڑکے کے بیان پر مبنی ہے۔ اس واقعے کا ذکر اکبر نامے میں بھی ہے۔ طبقات اکبری میں مذکورہ عبارات کے تنقیدی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف کے فسانہ مقصد کے علاوہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی مشکوک اور متضاد ہے۔ کسی بیان کا واضح اور بلا واسطہ ہونا اس کی صحت کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مہدی خواجہ خلیفہ کی دوستی، مہربانی اور اس کی شہرت سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ جو ہی خلیفہ کو مہدی خواجہ کی حقیقت کا حال معلوم ہوا، اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی آرزویں ناتمام ہو گئیں۔ حقیقت کچھ بھی ہو، اس واقعے کی عملی اہمیت سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں کہ اس حرکت نے خلیفہ کے پاک و صاف دامن وفاداری اور اطاعت پر ایک بدنما داغ لگایا۔ بدقسمتی سے ہمایون اپنے بیمار باپ کی تیمارداری نہ کر سکا۔ بابر نے اسے راجہ کالنجر اور افغانوں سے نمٹنے کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے شہنشاہ کی بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغل علاقوں پر دست درازی کرنا شروع کر دی تھی۔ 26 دسمبر 1530 عیسوی کو بابر کی وفات ہو گئی۔ چونکہ ہمایون سنبھل سے واپس نہیں آیا تھا، لہذا بابر کی موت کو راز رکھا گیا، لیکن یہ راز فاش ہو گیا۔ اس ڈر سے کہ کہیں افراتفری نہ پھیل جائے، یہ ضروری سمجھا گیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ بابر نے دنیا ترک کر کے درویشی اختیار کر لی ہے اور ہمایوں کو جانشین مقرر کر دیا ہے۔ 4 دن بعد ولی عہد واپس آ گیا اور 30 ستمبر 1530 عیسوی کو تخت نشینی عمل میں آئی۔ بابر کو آرام باغ میں، جو کہ دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے، وہیں دفن کر دیا گیا۔ شیرشاہ کے عہد میں بابر کی نعش اس کی بیوہ بی بی مبارک کابل لے گئی تھی اور ایک بہت ہی خوبصورت مہتابی باغ میں دفن کر دیا گیا، جہاں وہ آج تک موجود ہے۔ بابر غیر معمولی لیاقت و استعداد کا مالک تھا۔ اس میں اس قدر اعلیٰ صفات تھیں کہ تیموری خاندان کے کسی اور فرد میں شاید ہی پائی جاتی ہوں۔ اس میں وسعت قلب، فیاضی، انسانی ہمدردی، رحم دلی، سادگی اور صفائے باطن کی خوبیاں بھی موجود تھیں۔ وہ ایک عمدہ دوست، محبت کرنے والا شوہر اور مشفق باپ تھا اور ہر محفل میں شمع محفل کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ مردانہ عقل و خرد اور حسن اخلاق کا عمدہ نمونہ تھا۔ فارسی اور عربی کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ترک زبان میں بھی مہارت حاصل تھی اور اس زبان میں دلکش و مؤثر طریقے سے لکھ سکتا تھا۔ نثر نگار کی حیثیت سے اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس کی مشہور زمانہ تزک سازی دنیا میں ادبی شاہکار کا نمونہ مانی جاتی ہے۔ بابر میں غیر معمولی بصیرت، زبردست قوت مشاہدہ اور حقیقت شناسی کا اعلیٰ احساس موجود تھا۔ اس نے اپنی تزک میں انسانوں اور چیزوں کی خصوصیات، ہر ملک کی اور وہاں کے باشندوں کی صفات، نباتات و حیوانات کی تفصیل، ہر فرقے کے سماجی اور عام حالات، یہاں تک کہ ہر اس چیز کو جو اس کا متجسس دماغ اور وسیع ذہن محسوس کرتا تھا، بہت ہی استادانہ اور دلچسپ طریقے پر ذکر کیا ہے۔ فارسی اور ترکی کے شاعر کی حیثیت سے اس کا رتبہ معمولی شعراء سے بہت بلند ہے۔ ترکی میں میر علی شیر بیگ نوائی کے بعد بابر ہی سب سے عمدہ شاعر مانا گیا ہے۔ اس نے ترکی میں اپنے بیٹے کامران کے لیے ایک مثنوی لکھی جس کا نام مبین ہے۔ اس میں 2000 شعر ہیں جس میں دینی، قانونی اور اخلاقی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بابر نے حضرت خواجہ عبید اللہ کے رسالہ والدیہ کا ترکی نظم میں ترجمہ کر دیا۔ اس نے علم عروض پر بھی ایک کتاب لکھی اور اسے رسالہ عروض کا نام دیا۔ اس نے ایک نیا خط ایجاد کیا جسے خط بابری کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس نے ادب کے میدان میں بھی ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جیسے کہ میدان جنگ میں۔ ایک سپاہی اور فوجی سردار کی حیثیت سے اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اس میں ترکوں اور مغلوں کی بہادری اور برداشت و تحمل کے ساتھ ساتھ ایرانیوں کی ہمت اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں شامل تھیں۔ وہ ایک ماہر شمشیر زن، عمدہ تیر انداز اور اعلیٰ درجے کا شہ سوار تھا۔
وہ شکست سے کبھی دل برداشتہ اور سختی و محنت کی زندگی سے دل شکستہ نہ ہوتا۔ مخالفین کی اعلیٰ فوجی طاقت سے اس نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ اسے عمل و کوشش پسند تھی۔ سخت بحران اور میدان جنگ میں وہ اپنے اثر و رسوخ سے کام لیتا اور اس کی حرکات و تدابیر اس قدر لچکدار ہوتیں کہ وہ لڑائی کے اتار چڑھاؤ کے مطابق بدلی جا سکتی تھیں۔ فوجی تدابیر و تجاویز میں وہ بلا شبہ اپنے سارے مخالفین سے، خواہ وہ افغانستان کے باشندے ہوں یا ہندوستان کے، ان سے افضل و برتر تھا۔ ایک زبردست فوجی جرنیل اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ بابر کو اور چیزوں سے بھی دلچسپی تھی۔ اسے باغات لگانے اور پودوں کے متعلق نئی نئی معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا۔ پھولوں اور باغات سے اسے جو شوق تھا وہ اس کی ذاتی اور قومی خصوصیت تھی۔ اسے باغوں کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف باغوں کے نقشے بنانے اور ان کی نہال بندی اور ان کی دیکھ بھال میں دلچسپی لیتا، بلکہ خود پھاوڑے لے کر اپنے ہاتھ سے کام کرتا اور پودوں کی روز بروز اور فصل بفصل تبدیلی اور ترقی کا بغور مطالعہ کرتا۔ اس کے تجربات نے ہندوستان میں خربوزہ اور انگور کی جنس کو بہتر بنانے میں بہت مدد دی۔ بابر کو فن معماری میں اس قدر دلچسپی تھی کہ اس کی ایک خواہش یہ تھی کہ راجپوتانہ کی سرحد پر ایک ٹھنڈی رہائشی عمارت تعمیر کرے، اور اس کی ہدایت کے مطابق آگرہ، سیکری، بیانہ، دھولپور، گوالیار، کول اور دوسرے شہروں میں بھی عمارات تعمیر کی گئیں۔ بابر کو موسیقی کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ خود بھی اچھا گانا جانتا تھا، لیکن بیشتر موسیقی کی دھن تیار کرنے کا شوق تھا۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کبھی کبھی اس کے دل میں گیت لکھنے کی خواہش بڑی شدت اختیار کرتی ہے۔ شعر و شراب، ساز و موسیقی، گل و گلزار، نہروں، دریاؤں اور عمارات کا شوق بیشتر ایرانی صحبت اور تمدن کے اثر کا نتیجہ تھا۔ ان امور میں اسے خاص دسترس حاصل تھی۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بابر ایک عمدہ فوجی اور ادبی شخصیت کا مالک تھا، لیکن وہ ایک اچھا مدبر نہ تھا۔ ممکن ہے کہ یہ خیال اس حد تک صحیح ہو کہ اس نے اپنا کوئی مخصوص مکتب سیاست ایجاد نہ کیا اور نہ ہی افغانستان و ہندوستان میں رائج طرز حکومت اور اس کے نظم و نسق میں کسی قسم کی اصلاح کی تھی۔ افغانستان کی سماجی اور سیاسی زندگی میں قبائلی احساسات اور رسم و رواج اس قدر گہری جڑیں پکڑ گئی تھیں کہ ان میں کسی قسم کی مداخلت یا انہیں بدلنے کا کوئی تجربہ کرنا خالی از خطر نہ تھا۔ اس نے صرف ایک مرتبہ افغانستان میں کچھ اقتصادی تبدیلیاں کرنا چاہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے ایک انقلاب کا سامنا کرنا پڑا اور مجبوراً ایک قدم واپس ہٹنا پڑا۔ بابر پانی پت کی لڑائی کے بعد صرف 3 سال 8 ماہ زندہ رہا۔ اس مختصر عرصے میں اسے راجپوتوں اور افغانوں کی مشترکہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عوام ملک میں کسی قسم کی شدت آمیز سیاسی تبدیلی سے خوفزدہ تھی۔ وقت کا تقاضا تھا کہ عوام کے دلوں میں اطمینان و اعتبار پیدا کیا جائے اور امن و امان برقرار ہو۔ ملک کے قدیمی قوانین، رسم و رواج اور مکتب فکر کی پوری تحقیقات اور ان کا بغور مطالعہ کیے بغیر یہاں کے نظم و نسق، مالیات اور زراعتی امور میں کسی قسم کی اصلاح کرنا زبردست غلطی ہوتی۔ شیر شاہ اور اکبر کے برخلاف بابر اس ملک میں کاملاً اجنبی تھا، چنانچہ اس کے لیے سب سے زیادہ یہی مناسب تھا کہ وہ ملک کے رسم و رواج، قوانین اور قدیم روایات کو جو اس کے حملے کے وقت موجود تھیں احترام کرے اور اس طرح خود بھی ہر قسم کے بحران سے محفوظ رہے۔ اس سیاست کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں امن و امان قائم رہے، لوگوں کے دلوں میں اعتبار پیدا ہو اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ساخت کی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور ان مسائل کا مطالعہ کرنے کے لیے زیادہ وقت مل سکے۔ اس کا یہ فیصلہ کہ ذمہ دار عمرہ کو عوام کی تالیف قلوب کے لیے روانہ کیا جائے اور ملک کا انتظام مقامی روایات و دستورات کے مطابق وہاں کے افسران اور کارکنان کی مدد سے انجام دیا جائے، بے حد عاقلانہ تھا۔ بابر کی حکومت نے آگرہ اور کابل کے درمیان کا راستہ ہر طرح محفوظ رکھا اور 15-15 میل کے فاصلے پر سرائیں تعمیر کرائیں۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ مختلف مقامات کے درمیان فاصلوں کو ناپا جائے اور ڈاک کا انتظام دوبارہ جاری کر دیا جائے۔ بابر کی انتقامی لیاقت کا اندازہ لگانے کے لیے اگر ہم ان باتوں کی طرف توجہ دیں جو اس نے انجام نہیں دیں یا وہ انجام نہ دے سکا تو یہ طرز فکر غلط ہوگا۔ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا کام انجام دیے ہیں یا وہ کیا کچھ کرنا چاہتا تھا۔
سب سے پہلے اس کی حکومت کے کھوئے ہوئے وقار کو، جو کہ کم از کم فیروز تغلق کی موت کے بعد ہاتھ سے نکل چکا تھا، اثر نو حاصل کرنا تھا۔ بلبن علاؤدین اور محمد بن تغلق سے لوگ ڈرتے زیادہ تھے اور محبت کم کرتے تھے۔ فیروز تغلق سے عوام کو انسیت تھی اور وہ اس کا احترام کرتے تھے، لیکن اس میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ افغان سردار حاکم مطلق کے نظریے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے، لیکن جہاں تک بابر کا تعلق ہے، لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ ایک قائد کی حیثیت سے اسے لوگوں کا اعتبار و اعتماد حاصل تھا، اور ایک حکمران کی حیثیت سے وہ عوام کا محبوب تھا۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ امرا سے فردن فردن اور بحیثیت مجموعی کس طرح نمٹا جا سکتا ہے۔ بابر میں تحمل، انسانی ہمدردی اور عفو کے ساتھ ساتھ سختی اور عمل کی خصوصیات بھی شامل تھیں۔ کوئی شخص موت کا خطرہ مول لیے بغیر اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ لڑائی کے میدان میں وہ کبھی کبھی اس قدر سختی برتتا کہ لوگ متحیر ہو جاتے۔ شاید یہ خصوصیت اس نے اپنے ترک اور منگول اجداد سے ورثے میں پائی تھی۔ صلح کے بعد وہ اپنی رعایا کے لیے ایک رحم دل، انصاف پسند، ہمدرد اور محافظ کی حیثیت رکھتا، اور بلا تخصیص نسل و مذہب اس فرض کو انجام دیتا۔ حالانکہ بابر اپنے مذہب، مسلم علماء، شیوخ اور فقہا کا بڑا احترام کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کو کبھی ان لوگوں کے محدود و متعصبانہ مذہبی مشوروں سے متاثر نہ ہونے دیا۔ اس کے دربار میں مذہبی یا فرقہ وارانہ اختلاف و کشمکش بہت کم دیکھنے میں آتی۔ وہ خود سنی مسلمان تھا، لیکن ایسے سوخیانہ تعصب کی روح میں کبھی نہ بہا جس نے اس کے عہد کے ایران و توران کی تاریخ کو داغدار بنا دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے ہندوؤں کو کافر اور افغانوں کو ناقابل اعتماد بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا رویہ ان لوگوں کے سرداروں اور عوام کے ساتھ شریفانہ، مہذبانہ اور دوستانہ تھا۔ اس نے کم از کم 2 بار مندرجہ بالا وجوہ کی بنا پر علم جہاد بلند کیا تھا، لیکن اس کا رویہ میدان جنگ کے معمولی اصول و قوانین کے عین مطابق تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ایک موقع پر اس نے رسمی طور پر مسلمانوں کو باج و تمغہ کی ادائیگی سے معاف کر دیا تھا، لیکن یہ بات پوری طرح واضح نہیں کہ آیا یہ حکم کبھی عمل میں آیا بھی ہے یا نہیں۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اگر وہ چاہتا بھی تو اس قسم کا حکم نافذ نہ کر سکتا۔ ادھر ادھر کچھ جوشیلے افراد نے 2-1 مندروں کو نقصان پہنچایا، لیکن اس قسم کے واقعات زبردست سیاسی انقلاب کے باوجود کم ہی رونما ہوئے تھے، اور یہ بات انتہائی تعجب انگیز ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ بابر کے عہد میں غیر مذہب والوں پر ظلم و ستم کرنا حکومت کی سیاست کا ایک جزو تھا، یا پھر یہ کہ اس سلسلے میں ان لوگوں کو بابر کی اخلاقی حمایت حاصل تھی۔ اگر اس قسم کے واقعات کا ان واقعات سے مقابلہ کیا جائے جو کہ شرق نزدیک و مشرق وسطی میں شیعہ اور سنیوں کے درمیان ہو رہے ہیں، یا مغربی ممالک میں مختلف مذہبی فرقوں کے درمیان رونما ہوئے، تو یہ واقعات بہت ہی ناچیز نظر آئیں گے۔ بابر نے متعدد ریاستوں کے درمیان نام نہاد توازن قوت کو ختم کر کے ہندوستان کے قدیم نقشے کو بالکل ہی منسوخ کر دیا، اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو کہ نئی روایات پر مبنی تھی۔ 16ویں صدی عیسوی میں جبکہ بادشاہ تھی وہ تنہا طرز حکومت تھی جس سے دنیا والے آگاہ تھے، اس وقت ایک متحدہ ہندوستان صرف شاہی جھنڈے ہی کے نیچے وجود میں آ سکتا تھا۔ بابر نے لودھیوں اور راجپوتوں کی برتری کا خاتمہ کر کے ایک جدید طرز کی سلطنت کی تعمیر کا راستہ صاف کر دیا، جسے اس کے اعلیٰ مرتبت منگول اجداد قائم کرنا چاہتے تھے۔ دراصل یہ ایک عملی اور سیاسی طرز حکومت تھی۔ بابر نے جن اصولوں کے ماتحت اپنی مرکزی حکومت ترتیب دی تھی، ان کے مطابق وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حکومت کے سب شعبوں کا اختیار شہنشاہ کے ہاتھوں میں ہو اور وزراء محض کٹ پتلی ہو کر رہ جائیں۔ اس بات پر شیر شاہ جیسے مسلم الثبوت استاد نے یہ اعتراض کیا ہے کہ مغل بادشاہ نے سارے اختیارات اپنے وزیروں کے ہاتھوں میں سونپ دیے تھے۔ بابر جس اصول پر کام کرنا چاہتا تھا اس کے مطابق شہنشاہ کا فرض تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ وزراء اپنے اپنے کاموں کو دیانتداری، ذمہ داری، ہوشیاری اور پوری محنت کے ساتھ انجام دیتے ہیں یا نہیں۔ جب تک ان کی حکومتی کارروائیاں عوام یا شہنشاہ کی عام اصول کے مفاد کے خلاف نہ ہوتی، ان کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے رہیں اور نتیجتاً جو شہرت یا بدنامی حاصل ہو اسے برداشت کریں۔ جب یہ معلوم ہوتا کہ وزیر غلطی کر رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے
تو شہنشاہ محض غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے مداخلت کرتا، اور اگر ضروری سمجھتا تو وزیر کو تنبیہ کرنے یا برطرف کرنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ بشکل دیگر اگر ضرورت ہوتی تو وزیر کے ہاتھوں کو زیادہ مضبوط بنانے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ شہنشاہ حکومت کے منصف اعلیٰ کا کام انجام دیتا، اور یہ کام وہ اسی وقت انجام دے سکتا تھا جب وہ خود کو حکومت کے اجرائے مالیہ اور عدلیہ کے محکموں سے دور رکھتا۔ اس کا کام حکومت کرنا نہ تھا، بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ حکومت ٹھیک طرح چلتی رہے اور عوام کی نگاہیں اس کی طرف ہمدردی اور انصاف کے لیے اٹھا کریں، خواہ عوام یہ انصاف حکومت کے خلاف ہی کیوں نہ مانگتی ہو۔ اور یہی وہ اصول تھا جس کی اس کے مشہور و معروف پوتے اکبر نے پیروی کی تھی۔ بابر ایک ماہر موقع شناس تھا، اور جب حکمت عملی سے کام نہ چلتا تو پھر زور و قوت کا استعمال کرتا۔ اس نے جس طرح ہندوستانی اور افغان عمرہ اور بنگال و بہار کے حکمرانوں سے برتاؤ کیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں زبردست تحمل، حوصلہ مندی، سلیقہ شعاری اور ہوشیاری کی صفات موجود تھیں۔ بابر ہندوستان کی تاریخ پر بہت اثر انداز ہوا۔ شمالی ہندوستان کی سیاسی حالت کو مکمل طور پر بدل کر اس نے ہندوستان کو ایک مرتبہ پھر مغربی اور وسط ایشیا سے جا ملایا۔ کشن خاندان کی حکومت کے بعد سے افغانستان ہندوستان کا حصہ نہ رہا۔ ترکی عہد حکومت کے سارے ابتدائی دور میں ہندوستان کی سرحدات کمزور رہیں، کیونکہ افغانستان کے فاتح کو ہمیشہ یہ حرص دامنگیر رہتی کہ وہ دریائے سندھ کو عبور کر کے کم از کم پنجاب پر قابض ہو جائے۔ اب جب کہ بابر نے افغانستان و ہندوستان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور آگرہ کو پایہ تخت بنا لیا، تو ہندوستان کی شمال مغربی سرحد کی سیاست اور اس کی حفاظت نے بھی ایک نئی صورت اختیار کر لی، اور اس علاقے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی تجارتی اور ثقافتی اہمیت کو بھی کسی طرح کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ بابر اپنے ساتھ جو طریقہ جنگ لایا، اس نے ہندوستان میں جنگ کا طرز ہی بدل دیا تھا۔ ترک دور حکومت کی ابتدا میں اور یورپ کے باشندوں کے ہندوستان میں بندوقوں کے استعمال سے قبل اس ملک میں ایک قسم کی آتشی اسلحے استعمال ہوتے تھے، لیکن پانی پت کی جنگ سے پہلے نہ تو ہندوستان کے عام حکمران اور نہ ہی شمالی ہندوستان کے حکمران اس بات سے آگاہ تھے کہ توپ خانہ جنگ میں ایک فیصلہ کن ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس جنگ نے ہندوستان کے حکمرانوں کے دل و دماغ پر یہ بات ہمیشہ کے لیے ثابت کر دی کہ توپ خانہ اور سواروں کے ماہرانہ اشتراک سے ایک ایسی فوج پر جو کہ تعداد میں کہیں زیادہ ہو فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نئے اسلحے کی ایجاد و استعمال نے قلعوں کی اہمیت کو آہستہ آہستہ کم کر دیا، اور میدانی علاقوں پر پرانے طریقے کا جاگیردارانہ نظام ختم ہونا شروع ہو گیا۔ چتوڑ، رتنبور، مانڈوا، کالنجر اور چنار جیسے قلعے جو ناقابل تسخیر تصور کیے جاتے تھے، مضبوط و پورا سر توپ خانے کے سامنے زیادہ عرصے تک اپنا استحکام قائم نہ رکھ سکے۔ چنانچہ نئی قسم کی آتشی اسلحے کی ایجاد اور ان کا استعمال فوجی، اجتماعی اور اقتصادی نقطہ نظر سے بہت اہم ہوتا۔ مغل سلطنت کا وقار نہ صرف فوجی طاقت پر منحصر تھا، بلکہ غیر مسلم عوام اور خاص طور پر راجپوتوں کے ساتھ مذہبی رواداری کو بھی بڑا دخل تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس سیاست کا بیج اکبر کے عظیم و نامور دادا نے بویا تھا، تو اس بات سے اکبر کے حقیقی عظمت کو کسی طرح دھکا نہ پہنچے گا۔ بابر نے ایک جدید سلطنت کا تصور قائم کیا تھا جس کی بنیاد مذہبی یا طبقاتی تفریق کے بجائے سیاسی نظریات پر تھی۔ اس نے سلطنت میں بادشاہ کے مقام کا تعین کیا، راجپوتوں کے مسئلے کو اتحاد اور ازدواجی تعلقات کے ذریعے سے حل کیا، اور دربار کو تمدنی اور ثقافتی خصوصیات کا حامل بنایا۔ اس طرح بابر نے نہ صرف ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالنے کا ڈھنگ سکھایا، بلکہ اس سلطنت کی خصوصیات اور اس کی رہنمائی کے اصولوں کو بھی واضح کر دیا۔ اس نے ہندوستان میں ایک نئے خاندان اور نئی روایات کی بنیاد رکھی جس کی مثال کسی اور ملک کی تاریخ میں مشکل ہی سے مل سکے گی۔